اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات طیبات کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی فرمایا کہ زمین میں وہی لوگ قائم رہتے ہیں اور زمین میں انہی لوگوں کو تمکن ملتا ہے، انہی کو سلطنت ملتی ہے، اور وہی لوگ زمین کے حقیقی وارث ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نافع ہوتے ہیں، جو لوگوں کی منفعت اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، وہی زمین کے اندر حقیقی وارث ہوتے ہیں، اور اللہ کی زمین انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اور جس قوم نے بھی، جن لوگوں نے بھی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے حق کو مارا بجلد یا بدیر، اللہ کا نظام ہے، نظام قدرت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت کے تحت ہر کام کرتا ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ربی ہے، نظام قدرت ہے زمین و آسمان کو چلانے کا۔ لیکن جو بھی قبیلہ ہو، جو بھی لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدل دیتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن اس زمین پر ان کے تمکن کو اور ان کی حکومت کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضرات گرامی، ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، جس دین و اسلام کے پیروکار ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، میرے سامنے جو اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے، اور جس کے خطبہ جمعۃ المبارک سے آپ استفادہ فرما رہے ہیں، اس قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی، یہی تلقین کی، یہی سبق دیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیے آپ، کہ جہاں اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، زکوٰۃ کو، عبادات کو فرض کیا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو حق ہوتا ہے اس کا بھی بار بار ذکر فرمایا کہ تم مخلوق خدا کے لیے نافع بنو، نفع مند بنو، جو تم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، جو منفعت ہو سکتی ہے، اپنی اپنی قدرت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ مخلوق خدا کو نفع دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب، سبحان اللہ، اس امت میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ نذیر ہیں، وہ مثال ہیں ہمارے لیے، اور ان کو نذیر اور مثال میں نے کئی بار کہا کہ قرآن نے قرار دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ شریف پہنچے تو آل مدینہ نے ان کا استقبال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہماری زمینوں کا کیا ہوگا، ہماری روزی کھا جائیں گے، ہمارے بچے مستقبل کے اندر بھوکے مر جائیں گے، بلکہ ان کا استقبال کیا، اپنی زمینیں دیں، اپنے گھر بار دیے، اپنے کاروبار دیے، باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت تھی، کوئی بہت مالداری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احسار فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ حشر میں رب تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کے ہجرت کا بھی ذکر فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور والذین تبوأوا الدار والایمان کہہ کر جو ہے، جو وہاں پر ان کو جگہ عطا فرمائی، جو آخری جملہ ہے آیت کریمہ کا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ اپنے بھائیوں کے لیے اثار کرتے تھے، اپنی ذات سے بڑھ کر ان کو ترجیح دیتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہم دنیا کے سامنے تو اپنی دولت کو چھپا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، رب سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ رب اعلان فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت تھی، یہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کے لیے احسار کرتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے بہت خوبصورت ایک جملہ، قرآن کا ہر جملہ خوبصورت ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جب کسی کو ترغیب دی جائے، کسی کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں وہ دور الگ تھا،
دیکھیں یاد رکھیں کہ انسان کی حرص و ہوس، انسان کی لالچ، انسان کی طبع، انسان کی طمع جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کے من کے اندر موجود ہے۔ اسی حرص و ہوس کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوتا ہے، اسی حرص و ہوس کے اندر اور اسی حسد کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی اولاد انبیاء ان کو اٹھا کر جو ہے کنویں کے اندر پھینکتے ہیں۔ اسی حرص و ہوس کے اندر کربلا کے میدان کے اندر صحابیوں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے جو اولاد ہے وہ تیر چلا رہی ہے نواسہ رسول پر کہ ہمیں سلطنت مل جائے، رے کی حکومت مل جائے۔ تو زمانے کی بات نہیں، آج بھی اچھے تھے، آج بھی خراب ہیں، اس دور میں بھی اچھے تھے، اس دور میں بھی خراب ہیں۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، فکر ہے، جس کو اچھا بننا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے راستوں کو رکھا ہوا ہے۔ آج بھی آپ اچھا بننا چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ آج کا زمانہ ہے آپ کو کوئی اچھا بننے سے روکے گا، مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا تم ہماری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھو، تم قدم بڑھاؤ گے، تم آگے بڑھو گے، تم ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ کی رحمت 10 قدم تمہیں لے لے گی۔ فرمایا تم قدم بڑھاؤ گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ سبیل نہیں سبل کہا قرآن نے، سبیل کی جمع ہے، فرمایا راہیں کھل جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، لیکن اگر تم آنا چاہو اور اگر تم کرنا چاہو تو ان کے لیے کیا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار کرتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے۔ کیسا ایثار کرتے کہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ لگا ہوا ہے اور زخمی میدان جنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص پانی لے کر آتا ہے، آواز آتی ہے کہ پانی دے دو پانی، ایک شخص پانی لے کر آتا ہے، وہ پیالے کو منہ سے لگانے لگتا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، زخموں سے چور چور ہے، ایک دوسرے صحابی کی آواز آتی ہے کہ پانی، منہ سے پیالے کو ہٹا دیتا ہے، کہتے ہیں میرے اس بھائی کو دے دو، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند۔ وہ پینے لگتا ہے تو دوسرے کی آواز آ جاتی ہے، اسی طرح وہ پیالہ گھومتے گھومتے آ جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بکری کی سیری آتی ہے، ایک دوست تحفہ بھیجتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھ سے زیادہ یہ میرے برابر والا جو ہے یہ مستحق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں مستحق ہوں، سب سے زیادہ مجھے دو، کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی ہمارے من کی آگ کو نہیں بھر سکیں گے، میں کہوں گا یہ مجھے ہی مل جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ضرورت مند ہوں، میں سب سے بڑا حاجت مند ہوں، اور حضور کے صحابہ کہتے تھے کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے ان کو جا کے دے دو۔ ایک معمولی سی سیری یار جس کو ہم بقرہ عید میں کتنی ساری پڑی ہوتی، بولو برابر میں دے دو، برابر میں دے دو۔ میدان جنگ کے اندر پانی پلاتے پلاتے، تبھی پھر قرآن نے ان کی گواہی دی۔ قرآن کے اندر ان کا ذکر ایسے نہیں آیا، میرا اور آپ کا ذکر زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے، نام نشان نہیں رہے گا، مٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو مخلوق کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں تو مخلوق کی فکر ہی نہیں، غم ہی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا نام ان کے زندہ رہتے ہیں کہ جو مخلوق خدا کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے، یہ سخاوت کا، عدل کا، میں نے کئی بار یہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ نظام عدل ایک ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی کافر بھی عدل کرے تو اس کا بھی نام زندہ رہتا ہے۔ نوشیروان بادشاہ کے قصے آج بھی کتابوں کے اندر ہیں۔ اگر کوئی کافر بھی سخاوت کرے مخلوق خدا کے لیے، گنگا رام ہاسپٹل آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے اور اس کا نام ہے، اس کے کفر سے، اس کے اسلام سے کچھ نہیں ہے، اس نے جو مخلوق خدا کے لیے کیا ہے اس کا آج بھی نام ہے۔ اور ہمارے جو کچھ کرتے ہوئے گئے اور جو کچھ بانٹتے ہوئے گئے، ہاں نام ان کے زندہ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، نام ان کے زندہ ہے جو میرے نبی کی آل ہے، کہ اگر اپنے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، ایک دن کے بھی بھوکے ہیں، 2 دن کے بھوکے ہیں، دروازے پر صدا آ گئی تو وہی کھانا اٹھا کر دے دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کس کے لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ فرمایا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں،
اسیر اور قیدی کو کھلاتے ہیں. کھلانے کے بعد تصویر کھینچو بھائی، یہ راشن کا دیے، تصویر 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 تصویر، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تصویر کھینچنے کے لیے نہیں، پبلسٹی کے لیے نہیں، اپنی مشہوری کے لیے نہیں. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا ہم یہ جو کھلا رہے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنی سخاوت کے لیے نہیں کہ حاتم تائی کے پوتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا مقصود، ہمارا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. انما نطعمکم، یہ حضور کی آل کا، حضور کی آل کا نام لے کر خوش ہونے والوں، حضور کی آل کا عمل بھی تو ذرا سن لو. اللہ اکبر، کیا کیا کرتے تھے. حضور کے اصحاب کا عمل بھی سن لو، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینارۂ نور ہے. انہی کو دیکھ کر ہم نے سیدھا راستہ پکڑنا ہے. وہ کیا کرتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فرمایا کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں کہ تھینک یو کرو، شکریہ ادا کرو. آج تو ہم کسی ادارے کو، کسی مدرسے کو، کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تھینک یو کریں، مولانا صاحب ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کے گھر کے لیے دی ہے. اگر ہم نے صحیح جگہ لگا دی ہے تو آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے امانت کے ہم صحیح امین بنے اور صحیح جگہ لگا دیں. اور صحیح جگہ نہیں لگائی تو پھر تو برباد ہوگی، پھر تو ضائع ہوگا، تباہ و برباد ہوگی. جیسے وہ ایک خاتون جو ہے کئی کلو سونا لے کے بھاگ گئی تھی چیریٹی کا، وہ تو پھر برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم شد. تو بات یہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، بلکہ ہم تو اس دن کی تیاری کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم تو اس دن کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ جو خوف کا دن ہوگا، جو مشکل کا دن ہوگا، اس دن کے لیے ہم یہ سرمایہ جمع کر رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی آل نے ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے. یہ حضور کے اصحاب نے سبق دیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ضرورت مجھے بھی ہے، میں بھی حاجت مند ہوں، لیکن اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے مسلمان کے لیے ترجیح دیں. تو قرآن نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جن کے من سے لالچ کو، حرص کو، ہوس کو کھینچ لیا گیا. انسان کے تو من کے اندر ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ تو انسان کے من کے اندر ہے. لیکن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ صدقہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ صدقہ ہے حضور کی نسبت کا، حضور کی تربیت کا، حضور کے اصحاب اور حضور کی آل پر. فرمایا جن کے من سے لالچ کو کھینچ لیا گیا وہی کامیاب و کامران ہو گئے، وہی کامران ہو. تو حضرات گرامی، یہ قرآن نے ہمیں ان نفوس قدسیہ کا عمل بتایا جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں. اور جن کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، فرمایا میرے آل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر چلو گے تو تم زمین کے اندر کامیاب و کامران ہوگے. اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم کرے، آسمان والے تم پر رحم کریں، تم پر مہربانی کی جائے، تو فرمایا اس کا سیدھا فارمولہ اور فارمیٹ یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم کریں. لیکن ہمارے دلوں کے اندر زمین والوں پر کوئی رحم نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں سکون کے اندر ہوں، میرا گھر بچ گیا ہے، میرا کاروبار بچ گیا ہے، میری آل اولاد بچ گئی ہے، میں سوکے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں سکون کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے لیے
تکلیف و مشقت اٹھانے کی اور مشکل کے اندر پڑنے کی، میں ان گرم ہواؤں کے اندر اور ان سیلابوں کے اندر کیوں جا کر کسی کو دیکھوں؟ میں سکون کے اندر ہوں، میرا گھر بچ گیا نا، میرا شہر بچ گیا، میرا گھر بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جسم واحد ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کی اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو یہ نہیں آنکھ تکلیف کے اندر ہوتی ہے، فرمایا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، فرمایا آنکھ درد ہوتی ہے تو سارا بدن تڑپ اٹھتا ہے، اس تکلیف کا اثر سارے بدن کے اندر ہوتا ہے۔ سر درد ہوتا ہے تو صرف سر نہیں درد ہوتا ہے، اس کے اثرات انسان کی پوری باڈی پر ہوتے ہیں اور انسان سارے کا سارا پریشان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک ملت واحدہ کی طرح، ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ المسلم اخو المسلم کرجل واحد کجسد واحد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقام پر فرمایا وہ جسم واحد کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہے، ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارے وطن کے اندر جو صورتحال ہے، سیلاب کی وجہ سے ایک تباہی اور بربادی پھری ہے۔ میرے سامنے بہت سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کا سفر کرتے ہیں اور اپنا مال بیچنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اسفار کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم سے کئی گنا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، یورپ کے اندر بہت بارشیں ہوتی ہیں، جب بھی جاؤ بارش برس رہی ہے، صبح بھی بارش، شام کو بھی بارش 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 بارش۔ لیکن ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، نہ پانی کھڑا ہوتا ہے نہ پانی ضائع ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے اترنے والا پانی، ہم تو مسلمان ہیں نا، مجھے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، فرمایا سب سے زیادہ اچھا پانی کون سا ہے؟ فرمایا جو آسمان سے پانی اترتا ہے وہ برکت والا پانی ہے۔ اس پانی کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کے اندر گزار کر اس کو پینے کے لیے دیتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی پانی نہیں۔ ہم تو ان کی منرل واٹر خرید کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، مغرب کو اور یورپ کو اور یہودیوں کو۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پانی ہوتا ہے آسمان سے بارش کا، میں نے برطانیہ کے اندر دیکھا کہ مختلف جگہ پہ بڑے بڑے تالاب بنے، کہ یہ کیا ہے؟ بولا یہ پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، سٹاک کرتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے ایک پروسیجر کے اندر گزار کر صاف کر کے فلٹر کر کے تو لوگوں کو پینے کے لیے دیتے کہ یہ سب سے بڑا منرل ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، میرا اور آپ کا پانی کدھر جاتا ہے؟ لوگوں کو بہاتا ہوا، تباہی بربادی پھیرتا ہوا سمندر بود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر بہت ممالک میں بارشیں ہوتی ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، چائنا میں، یورپ میں، تھائی لینڈ میں۔ انہوں نے ایک تو نکاسی کا سسٹم بنایا ہوا ہے، دوسرا اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ڈیم بنائے ہوئے، کئی سو ڈیم ہے ایک ملک کے اندر۔ لیکن ہماری قوم ہے 70 سال ہو گئے ابھی تک لڑ رہی ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو سرحد والے کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، سندھ والے کہتے ہیں ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بھئی یہ اتنی بار 70 سال کے اندر جتنی بار سیلاب آیا ہے اور تباہ و برباد ہوئے، بستیاں کی بستیاں مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اتنا تو ڈیم سے نہیں آنا تھا، سیاست کرنی ہے، سیاست۔ قوم کو ہٹا کر، قوم کی فکر کو ہٹا کر قومیت کو آگے لے کر آنا ہے، صوبائیت کو بیچنا ہے، سیاست کو بیچنا ہے، اور سیاست کو بیچ کر جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ 70 سال سے سندھ والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ صوبہ سرحد والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تم مر جاؤ گے، قحط سالی ہو جائے گی، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ قوم بھی کہتی ہے ہاں بالکل۔ نیشنلسٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، قومیت کو، صوبائیت کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوچھو کہ ان 70 سالوں کے اندر کتنی بار سندھ ڈوبا ہے، کتنی بار صوبہ سرحد کے اندر سیلاب آیا ہے، پانی بھی چلا گیا، آج نہ ہمارے پاس انرجی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیم نہیں ہمارے پاس، پانی سٹاک ہونے کی جگہ نہیں ہے، بالکل سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، گھما پھرا کے آپ کہیں تو ذمہ داری تو یہ حکومت کی ہے۔ حکومت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، وہ حکومت اور منصب اسی لیے سنبھالتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کریں، لوگوں کے لیے اہتمام کریں۔ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سنایا تھا کہ فرمایا کہ اگر
بھوکی بکری بھی مر جائے گی تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہاں تو بھوکے انسان پانی کے اندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حکمرانوں کو عیاشی اور فحاشی سے کوئی فرصت مل رہی ہے؟ وہ تو اسلام آباد کے اندر مجرے کروا رہے، ڈانس کروا رہے اسلام آباد کے اندر. قوم ڈوب رہی ہے، مورخ لکھے گا. آپ اگر سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن مورخ خاموشی سے لکھتا ہوا جائے گا کہ جس وقت پاکستان کے اندر قوم ڈوب رہی تھی، جانور ڈوب رہے تھے، لوگوں کے گھر ڈوب رہے تھے، تو ان کا حکمران اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آزادی کے نام پر مجرے کروا رہا تھا. کس چیز سے مجرے کروا رہا تھا؟ قوم کے ٹیکسوں سے کروڑوں روپے لگا کر ڈانس پارٹی کر رہا تھا. حکومتی کوئی اسپیکر وفد دے کر کہاں سیر کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی دبئی کے اندر نکلے ہوئے ہیں، کوئی کہاں عیاشیاں کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے، ہم نے لوٹنا ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. پتہ نہیں 6 مہینے ملے، سال ملے، کچھ پتہ نہیں ہے، کس شام کو ختم ہو جائے، سب کچھ لپیٹ دیا جائے. اس سے پہلے جتنا لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو. یہ مؤرخ لکھے گا. 2010 کے اندر جو ہے سیلاب آیا، تو ایک مغرب کی اداکارہ، اس کا نام نہیں لیتا ہوں میں، اچھا نہیں ہے، وہ یہاں پر آئی اقوام متحدہ کی سفیر بن کر ہیلپ کرنے کے لیے. اس نے جا کر بعد میں تبصرہ لکھا پاکستانی حکمرانوں کے لیے. بولڈ تھی، اس نے تبصرہ لکھا. اس نے کہا کہ مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ میں وہاں پر مدد کرنے کے لیے گئی تھی انسانیت کی، اور بڑا فنڈ لے کر آئی تھی، لیکن وہاں لکھا کہ ایک ایک پانی کی بوتل کے لیے لوگوں کو دھکا دیا جا رہا تھا. لوگوں کو پانی کی بوتل کے لیے دھکا دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے مجھ سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی. 2010 کے اندر کون وزیر اعظم تھا آپ کو پتا ہے؟ مجھ سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم کی فیملی آپ سے میٹ ود یو، ملنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کرنا چاہتی ہے. اور پھر وزیر اعظم کی فیملی سرکاری جہاز کے اوپر ملتان سے اسلام آباد آئی، اور پھر عالی شان قسم کا ایک عشائیہ لگا. ادھر قوم ڈوب رہی تھی، اور ادھر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یہ فوٹو سیشن ہو رہے تھے، اور عیاشیاں اور فحاشیاں ہو رہی تھی. لیکن دکھ کس بات کا ہے پتہ ہے؟ دکھ کس بات کا ہے؟ دکھ ان کا نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے، خدا کی قسم وہ اپنی فحاشیوں کے اندر آج بھی لگے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ یہاں والوں کو پرواہ ہے، نہ اسلام آباد والوں کو پرواہ ہے، نہ کہ صوبوں کو پرواہ ہے. وہ آج بھی اپنے انہوں نے جو مال جمع کیا ہوا ہے اس کا 10% بھی لگا دیں تو دوبارہ سارے کے سارے یہ شہر آباد ہو سکتے ہیں، گھر بن سکتے ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ قوم کو شعور نہیں ہے. قوم جو ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا کیا لٹ رہا ہے، اور 70 سال سے کیا لٹ رہا ہے، 70 سال سے ہم کیا برباد ہو رہے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی، ناکام تو ہیں ہم، ناکام سٹیٹ ہے، ناکام ملک ہے، ناکام قوم ہے. قوم تو ہے ہی نہیں ہم، قومیتوں کے اندر ہمیں بانٹ کے رکھا ہوا ہے، قوم تو بنے ہی نہیں ہم کبھی بھی قوم نہیں بنے. بنگلہ دیش والے قوم بن گئے، وہ ٹکا ٹکا، ہم مذاق کیا کرتے تھے ٹکے. آج وہ ٹکے والے کہاں پہنچ گئے؟ یہ ہمارے برابر کے اندر ایران ہے، ان کے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ قوم بن گئے. ترکی قوم بن گئے، ملیشیا قوم بن گئے. ہم تو کبھی قوم، ہمیں حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے کبھی قوم بننے ہی نہیں دیا. بولو قوم نہیں ہو، قوم نہیں. سندھی ہو، تو پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، فلان ہو، سرائکی ہو، تم قوم پاکستانی نہیں ہو. ان کو ڈیوائیڈ، وہ انگریز چلا گیا لیکن ڈیوائیڈ رول ان کو دے کر چلا گیا، وہی 22 خاندانوں کو، کہ ان کے اوپر سدا تم نے حکمرانی کرنا ہے تو ان کو تقسیم کرتے رہنا، بھاشن دیتے رہنا، اور ان کو اسی تباہی اور بربادی کے اندر لگا کے رکھنا. آزادی گرامی، دکھ کس بات کا پتہ ہے؟ دکھ اس بات کا ہے، یہ قرآن کھلا ہوا میرے سامنے. وہ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تو ہم ناکام ہیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس ناکامی کا ہمیں احساس بھی نہیں. وہ احساس ناکامی کا شعور بھی ہم سے چلا گیا. کہتے تو ہیں ہم کہ میں MBA کر کے آیا ہوں، میں BBA کر کے آیا ہوں، دیکھ لیں میرے پاس ڈگری ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں PhD ڈاکٹر ہوں، میں یہ چیز پڑھ کے آیا ہوں، میں یہ چیز پڑھ کے آیا ہوں. لیکن تعلیم نام ہے شعور کا، تعلیم نام ہے تربیت کا، تعلیم نام ہے نظم کا. وہ تعلیم کہاں پر ہے ہمارے پاس جو ہمیں شعور عطا کرے؟ تو اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا اسی قوم کے لیے کہ وائے ناکامی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کاروان تو ڈوبا ہی ڈوبا ہے، یہ ساری قوم ڈوب گئی ہے.
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس قوم کو اپنے ڈوبنے کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ڈبونے والے کون ہیں، ہمیں برباد کرنے والے یہ ہمارے مسیحا نہیں ہیں۔ ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ یہ اپنی رعایا کو بچاتے، اپنی رعایا کے لیے اہتمام کرتے۔ یہ حکمران بھی سن لے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کو کسی قوم کا رعایا بنایا اور پھر اس قوم کی حفاظت نہیں کی، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ فرمایا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، لم یجدوا رائحۃ الجنۃ ولم تجدوا رائحۃ الجنہ، فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو بھی انہوں نے نہیں پہنچے گی، لوگوں کو ظلم کر کے، خون کو نچوڑ کر، اور اس کے بعد وہ عیاشیاں اور فحاشیوں کے اندر لگے ہوئے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے یہ محلات بچ جائیں گے؟ ایک دن آئے گا یہ تمہارے سب محلات بھی گریں گے، زمین بوس ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بس یہی گزارش ہے قرآن کے حوالے سے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس وخیر الناس من انفع الناس، فرمایا تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ کون ہے سب سے اچھا؟ فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو مخلوق خدا کے لیے اچھا ہے، جو مخلوق خدا۔ میں نے آل بیت اطہار کی مثالیں دی، میں نے حضور کے صحابہ کی مثالیں دی کہ ان کے دروں پر کوئی مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر بھی آ جاتا، وہ اپنا سارا کچھ اٹھا کے دے دیتے۔ سارا کچھ اٹھا کے نہ دے سکتے ہیں آپ، نہ میں دے سکتا ہوں۔ میں جو بیان کرنے والا ہوں سارا کچھ اٹھا کر نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں، وہ دعویٰ نہ کریں، لیکن اس میں سے بھی اگر ہم کچھ دے دیں اور کچھ خرچ کر دیں اپنے ان مظلوم لوگوں کے لیے جو بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کی لاشیں تیر رہی ہیں، جانور تیر رہے ہیں، گھر ڈوب گئے ہیں، پورا بلوچستان ختم ہو گیا، پورا سندھ ختم ہو گیا، جنوبی پنجاب، صوبہ سرحد، سوات، پورا پاکستان ڈوب گیا ہے، لیکن نہیں ڈوبے ہیں تو یہ حکمران نہیں ڈوبے۔ ڈوبنا ان کو چاہیے تھا، ان کو ڈوبنا چاہیے تھا۔ اس سیلاب کے اندر ایک مرتبہ ڈوب جاتے، 70 سال سے ہم مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ ڈوب جاتے جس قوم کی جان چھوٹ جاتی، لیکن یہ اسی طرح عیاشیوں کے اندر، فحاشیوں کے اندر ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، ان کے علاوہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا جن کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا آپ اپنے تئیں کوشش کریں، کچھ نہ کچھ پہنچائیں، راشن پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، خیمے پہنچائیں۔ کل میں نے خبر پڑھی کہ جو خیمہ 3-3 ہزار کا تھا، خیموں والوں نے وہ 7-7 ہزار کا کر دیا۔ بولا لوگ مر رہے ہیں، خیموں کی ضرورت بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، مہنگا کرو، مہنگا کرو، قیمت بڑھاؤ، اس لیے کہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ یہی وقت ہے مال بنانے کا۔ خیمے والے ایسا نہیں ہے سارے کے سارے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اٹھا کر اپنے سٹاک دے دیے ہوں گے، لیکن اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ آج یہ چیز شارٹ ہے، آپ نکلیں اور نکل کر ان کے لیے خیموں کا انتظام کریں، راشن کا انتظام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الاسلام یا افضل، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا اطعام الطعام وافش السلام بینکم، فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اس وقت ان کو کھانے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو خیمے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے۔ حکمرانوں نے نہیں آنا ہے، وہ انتظار کرتے کرتے یہ سندھ والے، یہ جنوبی پنجاب والے، بلوچستان والے، صوبہ سرحد والے جو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان حکمرانوں کے لیے، وہ نہیں آئیں گے ان کے لیے۔ وہ کرسی کرسی کھیل رہے، کرسی کرسی کھیل رہے ہیں اور پاور شو کے جلسے کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اس وقت پاور میں ہے، وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرات گرامی آپ سے گزارش ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ رات کو مجھے ہمارے ایک محترم بھائی نے ایک قافلے کی ویڈیو بھیجی کہ ماشاءاللہ بحمداللہ تبارک و تعالی کروڑوں کا سامان تحریک لبیک کے ساتھی لے کر اور سندھ کی طرف نکل رہے ہیں، جنوبی پنجاب کی طرف نکل رہے ہیں۔ تو رات کو مجھے پتہ چلا کہ تحریک لبیک نے باقاعدہ طور پر ایک فنڈ قائم کر دیا ہے اور ایک راشن بینک بنا دیا۔ آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں، القادر کے ساتھ جانا چاہیں، کسی بھی سنی تنظیم کے ساتھ جائیں، جہاں آپ کا من کرے، نہ جائیں کسی کے ساتھ، خود نکل جائیں آپ، اگر آپ کے تعلقات ہیں، آپ کا سلسلہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ مشکل ترین حالات ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ،
جو کسی مسلمان کی اس مشکل میں حاجت کو پورا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی مشکل کو، پریشانی کو، قربات کو دور کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کی جو مشکلیں ہیں اسے دور کر دیتا ہے۔ دعا فرمائے یا میرے مالک و مولا میرے وطن کے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کس نہیں ہے، یہ بے کس لوگ ہیں، ان کا کوئی حکمران نہیں ہے، ان کا کوئی سربراہ نہیں ہے، کوئی حکومتیں نہیں ہے، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے۔ اے میرے مالک و مولا تو ان کا مولا ہے، تو ان کی مدد فرما دے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا رب العالمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ